السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 278، 279، 280 اور 281 میں 278، 279، 280 اور 281 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، اور وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات بھی سود سے ہی متعلق ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے سود لینے والوں کو کہ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اب بھی چھوڑ دیں اور اپنی آخرت سنوار لیں، اور جو نہیں چھوڑیں گے اب بھی تو اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر اس کو اعلان جنگ قرار دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ اور اس سے زیادہ سخت تنبیہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کو اس کے بات سمجھ جانا چاہیے اور اس سے باز آ جانا چاہیے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ باز آ جاؤ، اب بھی تو تم اصل سرمایہ لینے کے حقدار ہو، یعنی جو اصل مال ہے جو قرض تم نے دیا ہے واپس لے سکتے ہو، لیکن سود نہ لو اور یہ ظلم نہ کرو، اور اگر تم پر ظلم کیا نہ، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جانا چاہیے، کوئی اور تم پر ظلم نہ کرے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اگر قرضدار جس نے قرض لیا ہے وہ تنگ دست ہے، دیکھو کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اسے مہلت دو، موقع دو اسے کہ اور وہ اپنا قرض واپس کر سکے، اور اگر اس کو صدقہ کر دو یعنی معاف ہی کر دو تو اس سے بہتر اور بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب اللہ کی طرف پلٹو گے، اور وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں مولانا نے ایک سود کے آنے کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا اس کا مختصر سا ذکر کیا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور مضمون کی مناسبت سے اس سلسلے کلام میں داخل کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ سود ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا، مگر قانوناً اسے بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمال کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا کہ اگر اب وہ سود لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ نجران کے عیسائیوں کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دی گئی تو معاہدے میں تصریح کر دی گئی کہ اگر وہ سودی کاروبار کریں گے تو معاہدہ فسخ ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر غلط کام ہے اور ایک ایسا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اور اللہ اور رسول کے خلاف اس کو جنگ قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنا چاہیے، اور جو کچھ اس سلسلے میں جس سے ہو سکتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اپنے معاشرے سے اس کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔